حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جس کسی نے اچھی طرح وضو کیا، اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے آیا اور خطبہ توجہ کے ساتھ سنا اور خاموش رہا، تو اگلے جمعے اور اس کے بعد 3 دن، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 دن کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 5 اعمال ایسے ہیں کہ جو کوئی انہیں ایک دن میں کرے گا، اللہ عز و جل اسے جنتیوں میں لکھے گا۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا۔ نمبر 2، جنازے میں حاضر ہونا۔ نمبر 3، 1 دن کا روزہ رکھنا۔ نمبر 4، جمعہ کے لیے جانا۔ اور نمبر 5، غلام کو آزاد کرنا۔ اچھا، اب غلام کا اشارہ، جی، غلام کو آزاد کرنا، غلام کو آزاد کرنا۔ تو یہ 5 کام ایک دن میں کر لیں تو انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صحابی رسول حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک جمعہ کے دن غسل کرنا بالوں کی جڑوں سے بھی گناہوں کو نکال دیتا ہے۔ ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے۔ کیا خوبصورت اشعار صلاۃ السلام کے ہیں نا۔ کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود، تم سے جہاں کا نظام، تم پہ کروڑوں سلام، تم پہ کروڑوں ثنا، تم پہ کروڑوں درود۔ تو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ اور پھر ماشاءاللہ جب جمعہ کے دن آتا ہے تو یہ اسپیشل دن ہوتا ہے، یہ خاص دن ہوتا ہے درود پاک پڑھنے کا، تو اس میں ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج قرآن پاک کی کون سی آیت ہے؟ آج پارہ 1 ہے، سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 106 اور 107۔ آج 2 آیتوں کی ہم تلاوت بھی سنیں گے، ترجمہ بھی سنیں گے، اور پھر اس سے ملنے والا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ آیت نمبر 106 107 پارہ نمبر 1 کی ہم نے تلاوت سنی ہے اور اس کا ترجمہ سنا۔ اب ان 2 آیات میں ایک بڑا اہم، بہت اہم مسئلہ بیان ہوا ہے، ویری امپورٹنٹ ٹاپک، جسے مسئلہ نسخ کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل یہود کا ایک اعتراض تھا جس کا یہاں جواب دیا گیا ہے۔ یہود مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے کیا کہتے تھے؟
دیکھو محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہلے کوئی حکم دیتے ہیں، بعد میں نیا حکم لے آتے ہیں، یعنی پچھلا کینسل ہو جاتا ہے، اب دوبارہ نیا آ جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس مقام پر یہود کے اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ یہ جو پچھلا حکم منسوخ ہوا، پچھلا حکم منع کر دیا گیا، نیا حکم قرآن میں آ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور کیا خوبصورت انداز میں یہ بیان ہوا ہے۔ اب پہلے تو مسئلہ نسخ جو ہے، جس کو ناسخ و منسوخ بھی کہتے ہیں، کہ پہلے آیا بعد میں کینسل ہو گیا پھر نیا حکم آ گیا، اس کی وضاحت ذرا غور سے سن لیجئے گا، یہ آئندہ آپ کو انشاءاللہ جو ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسٹرب نہیں کر سکیں گے۔ اب ویسے تو یہ اتنا اہم ٹاپک ہے جو ہر بندے کے لیے آسانی سے سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ یہ درس و تدریس کے ذریعے، یہ علم اور علماء کے ذریعے ایک لمبی بحث ہے، اور اسی کی وجہ سے بعض ملحدین، اسلام دشمن لوگ سوشل میڈیا پر آ کر بھی بکواس کرتے ہیں کہ جناب دیکھیں پہلے قرآن نے کیا حکم دیا، بعد میں حکم تبدیل ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو اب دو تین اگزامپل کے ذریعے، دنیاوی اگزامپل کے ذریعے، آسان مثالوں سے اس مسئلے کو سمجھ لیں جو ہم دنیا میں بھی پریکٹس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک خاص مدت تک اسے صرف ماں کا دودھ ہی پلایا جاتا ہے اور کچھ نہیں کھلایا جاتا۔ ایک وقت آتا ہے پھر اسے کچھ ہلکی ہلکی ٹھوس غذا دینا شروع کی جاتی ہے، لیکوڈ ہوتا ہے مگر تھوڑا گاڑھا لیکوڈ ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں اپنا دودھ چھڑا دیتی ہے اور پھر اسے نرم غذا، تھوڑے عرصے بعد پھر روٹی بھی کھانے لگتا ہے۔ وہ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے اس کی غذا ٹھوس ہوتی جاتی ہے، سالڈ ہوتی جاتی ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ کیا اس وقت ماں کا دودھ دینا غلط تھا؟ کوئی بے وقوفی کہے گا نا کہ جناب پھر ماں کا دودھ کیوں دیا تھا، اگر اس کو آخر میں روٹی کھلانی تھی تو ماں کا دودھ نہیں دینا تھا۔ بھائی اس وقت ماں کے دودھ کی ضرورت تھی، گریجولی وہ بڑا ہوا تو نرم غذا پر آیا، اب گریجولی بڑا ہوا تو پراپر کھانے لگ گیا۔ تو اس وقت کی ضرورت وہ تھی، اس کے بعد ضرورت بدلتی گئی، بچہ اسٹرانگ ہوتا گیا، اس کی غذا بھی اسٹرانگ ہوتی گئی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اور ایگزامپل سے سمجھیے، ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر ہماری طبیعت دیکھ کر کوئی دوائی دیتا ہے، کہتا ہے ایک ہفتے بعد دوبارہ آنا، ہم ہفتے بعد جاتے ہیں، کہتا ہے اب یہ دوائی بند کر دو، اب یہ دوائی شروع کر دو۔ تو کوئی بے وقوف آدمی کہتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ دوائی پھر کیوں دی تھی، آپ نے پھر غلط تھا آپ کا فارمولہ۔ بھائی ڈاکٹر کو پتا ہے کہ ابھی بیماری ایسی ہے کہ اینٹی بائیوٹک دینی ہے، ایک ہفتے بعد ابھی نارمل کی پوزیشن میں آ رہا ہے تو اینٹی بائیوٹک ختم، اب اور کوئی دوائی دینی ہے۔ ڈاکٹر جانتا ہے نا کہ ہم جانتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت اچھا ہے۔ اچھا بعض اوقات کہتے بھی ہیں جتنی بھی دوائیں پڑی ختم، اب یہ نہیں کھائیں گے آپ، اب دوسری کھائیں گے، کیونکہ جو ٹارگٹ اچیو کرنا تھا، جو ہماری طبیعت میں بدلاؤ لانا تھا، وہ ڈاکٹر نے 4 5 6 دن میں حاصل کر لیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ جراثیم وہ ختم ہو گئے، بیکٹیریا، میرے بندے اس حکم پر 2 سال عمل کریں گے، جو تبدیلی ان کے اندر چاہیے وہ 2 سال میں آ جائے گی۔ جب 2 سال مکمل ہو گئے تو رب کریم نے وہ حکم منسوخ فرما دیا، کینسل ہو گیا، نیا حکم آ گیا۔ اسی کو نسخ کہتے ہیں۔ اس میں ہمارے لحاظ سے تو حکم تبدیل ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب نیا حکم آیا تو پتا چلا وہ پرانا حکم 2 سال کے لیے ہی تھا، اس کو 2 سال ہی رب کی مشیت تھی، 1 سال ہی تھا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میں نے ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ورنہ ناسخ و منسوخ کا جو علم ہے یہ علماء اس پر پوری ڈیبیٹ کرتے ہیں، یہ سمجھیے پوری ایک سائنس ہے جس کو سمجھنے کے لیے بہت وقت چاہیے۔ اب آتے ہیں، جو بندہ درس و تدریس سے وابستہ ہو، جو قرآن کا درس دیتا ہو نا، اس کے لیے ایک لازمی چیز یہ ہے کہ وہ مسئلہ نسخ کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہو کہ کون سی آیت پہلے نازل ہوئی، ٹھیک ہے، کون سی بعد میں نازل ہوئی، کس حکم کو منسوخ کر دیا گیا، کون سا حکم ابھی باقی ہے، یہ تفصیلات معلوم ہونی چاہیے۔ ورنہ بعض اوقات بندہ اس آیت پر بحث کر رہا ہوتا ہے، بیان کر رہا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ کلپ بنا رہا ہوتا ہے جو پہلے ہی منسوخ ہو چکی ہے۔ تو یہ ہر بندے سے علم دین نہیں سیکھنا چاہیے، جو اس نالج کا ماہر ہو۔ قرآن کو بیان کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ اب دیکھیں الحمدللہ ہمارے پاس، آپ نے دیکھا ہوگا میں جب بھی جمعے کا بیان کرتا ہوں یا ہمارے امام صاحبان کرتے ہیں، وہ لکھا ہوا بیان ہوتا ہے۔ اگر ہم مفسر قرآن نہیں ہیں تو ہم پر اب یہ لازم ہے کہ مفسر قرآن اور صحیح العقیدہ مفتی نے جو لکھ کر دیا وہ بیان کریں۔ اپنی طرف سے جناب قرآن پاک کی کوئی بھی آیت کھولی اور ترجمہ تفسیر کرنا شروع کر دی، یہ تو بندے کو ہلاک کر دیں گے۔
اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے گا کیا اس کا مطلب قرآن کو کوئی بیان کرے گا اور ہلاکت ہوگی؟ اب غور سے سنیے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، ان کے علم کا عالم کیا ہے ہیں؟ ان کے علم کی تو مطلب اس کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں، نبی پاک کا یہ جملہ ہی کافی ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ آپ کیسے عالم تھے نا، سنیں مولا علی کا کیا زبردست مائنڈ سیٹ تھا۔ آپ مسجد میں آئے، دیکھا ایک شخص بیان کر رہا ہے، آپ اس کے پاس گئے، کیا تم قرآن کے ناسخ و منسوخ کو سمجھتے ہو؟ تو عرض کیا حضور میں تو نہیں جانتا اس کے بارے میں۔ تو آپ نے اس بندے کو مسجد سے باہر نکال دیا، مولا علی نے اس بیان کرنے والے کو مسجد سے باہر نکالا اور کیا فرمایا؟ ہلکتا و اہلکتا، یعنی تو خود بھی ہلاک ہوا اور تو نے دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا۔ یعنی یہ اٹس ناٹ مطلب کوئی گیم نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں وہ احکام موجود ہیں جو منسوخ ہو گئے ہیں، اور قرآن پاک میں وہ احکام بھی موجود ہیں جو بعد میں آئے ہیں۔ وہ منسوخ ہونا بھی رب کی اعلیٰ شان اور حکمت کی وجہ سے، اور اب نیا جو آرڈر آیا وہ اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، اب ہم آتے ہیں اس آیت کی طرف جو آج بیان میں شروع میں ہم نے سنی۔ اللہ کریم قرآن پاک میں فرماتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها۔ اور جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ یعنی اللہ پاک جو بھی حکم منسوخ فرماتا ہے اس کی جگہ ایسا حکم نازل فرماتا ہے جو پہلے والے حکم سے زیادہ آسان، بندوں کے حق میں زیادہ ثواب والا، اس سے بہتر ہوتا ہے، یہ اسی کی مثل نیا حکم نازل فرما دیتا ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ ناسخ اور منسوخ، یعنی یہ منسوخ فرمانا جو ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے، معاذ اللہ یہ کسی جہالت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے مخاطب کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی یہ حکم کا بدلنا، اس کائنات کا نظام حکمت سے چلانا اسی لیے ہے کیونکہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس کی قدرتوں کا نشان ہے کہ وہ رات کو بدل کر دن بنا دیتا ہے، دن کو بدل کر رات بنا دیتا ہے، بہار کو خزاں میں تبدیل فرما دیتا ہے، خزاں کو بہار بنا دیتا ہے، سمندر کو بخارات اور بخارات سے بادل اور بادل سے بارش برسا کر پھر سمندر بنا دیتا ہے۔ جیسے کائنات میں ہونے والی ان تبدیلیوں میں اللہ پاک کی قدرتوں کا نشان ہے، یوں ہی حکمت کے تحت بندوں کی بھلائی کے لیے احکام منسوخ فرمانا، ان کی جگہ نئے احکام لانا، یہ بھی اس کی قدرتوں کا نشان ہے۔ مزید فرمایا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ یعنی یہ مت سمجھ لینا کہ رب کریم کا بندوں کی بھلائیوں کا یوں خیال فرمانا کسی محتاجی کے سبب ہے، نہیں نہیں، وہ مالک کریم ہے۔ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کا وہی مالک ہے، وہ ایسا مالک ہے کہ اس جیسا اور کوئی نہیں۔ زمین و آسمان میں اس کا حکم نافذ ہے، لہٰذا وہ جو چاہے اپنے بندوں کو حکم ارشاد فرمائے۔ بندوں کا کام اعتراض کرنا نہیں، بندوں کا کام حکم ماننا ہے، لبیک کہنا ہے۔ لہذا نسخ پر اعتراض مت کرو، جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ اور یاد رکھو، اب آیت کا اگلا حصہ سنیں، وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار، یعنی اللہ پاک کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، نہ کوئی دوست ہے، بس اللہ کے احکام کو مضبوطی سے تھام لو۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا آگے چلتے ہیں، اس آیت کو اور مزید ایلوبریٹ کرتے ہیں اور اس کی خوبصورت موتی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ میرا بھی مالک وہ عظیم و حکیم رب ہے، آپ کا بھی مالک وہی ہے کہ میرے رب کی کائنات کتنی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جو آیت الکرسی میں
ہم وہ پڑھتے ہیں نا، ایک بڑی خوبصورت آیت ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ترجمہ کیا ہے؟ اور ان کی حفاظت اسے تھکا نہیں سکتی، اور وہی بلند و شان والا، عظمت والا ہے. یعنی اللہ کریم اس پوری کائنات کی حفاظت فرما رہا ہے، زمین کی، آسمان کی، پوری جتنی بھی گلیکسیز ہیں. فرمایا یہ حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے. ہاں وہ ایسا قادر ہے، وہ ایسا مالک ہے. علامہ قرطبی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر قرطبی میں ایک روایت ذکر کی ہے، اب ذرا غور سے سنیے گا. کہتے ہیں ایک فرشتہ ہے اللہ کا جس کا نام ہے حزقائیل، اس کے 18,000 پر ہیں، اور ہر پر کی جو لمبائی ہے نا اس کی وڈتھ کتنی ہے؟ فرمایا 500 سال کی راہ ہے، یعنی 500 ایئرز. اگر کوئی ہارس رائڈر گھوڑا دوڑائے وہ جتنا ٹریول کرے گا اتنی لمبائی ایک پر کی ہے، اور 18,000 پر ہیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کے دل میں خیال آیا کہ یا اللہ میں تیرے عرش کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں ورلڈ ٹور کرتے ہیں، ذرا دیکھ کے آتے ہیں اللہ کی دنیا کتنی بڑی ہے، جاتے ہیں لوگ ٹریول پہ. اس فرشتے کو یہ شوق ہوا کہ میں اللہ کے عرش کا ایک چکر لگا لوں. پر کتنے؟ 18,000 پر. ہر پر کتنا بڑا وہ آپ نے سن لیا، 500 ایئرز گھوڑ سوار گھوڑا دوڑائے، اتنا بڑا پر. جب یہ فلائی کرتا ہوگا تو سپیڈ آف ٹریولنگ کا کیا عالم ہوگا. اللہ اکبر. اب جب اس کو اجازت دی گئی تو اس نے عرش اعظم کے چکر لگانا شروع کیا. روایت میں آتا ہے 20,000 سال تک وہ اڑتے رہے، 20,000 ایئرز تک. عرش کا چکر کمپلیٹ نہیں ہوا. اللہ اکبر. اللہ پاک نے اس کے پر ڈبل کر دیے، 18,000 تھے 36,000 کر دیے، طاقت بھی دگنی کر دی، اسپیڈ بھی ڈبل کر دی. اب غور کریں کتنی اسپیڈ بڑھ گئی. فرمایا مزید 30,000 سال تک وہ اڑتے رہے، مگر عرش الہی کا پورا راؤنڈ نہ کر سکے، اللہ کے عرش کو پورا کمپلیٹلی نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر. جب حضرت حزقائیل کو رب نے فرمایا اے حزقائیل 50,000 سال ہو گئے نا، 20,000 ایئرز پہلے، 30,000 ایئرز بعد میں، 50,000 ایئر بعد اللہ فرماتا ہے اے حزقائیل تم قیامت تک اڑتے رہو، میرے عرش کا چکر نہیں لگا سکو گے، میرے عرش کا مکمل راؤنڈ نہیں کر سکو گے. حضرت حزقائیل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سبحان ربی العالی، میرا رب بلند و بالا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے میرے رب کی شان، یہ ہے اس کی قدرت کی وسعت، اور یہ ہماری سوچ سے ورا ہے. اب جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں نا ان کو یہ بات اب سمجھ آنے لگی ہے کہ واٹ از بیونڈ دا امیجنیشن. کچھ لوگوں کو ہم پہلے کہتے تھے نا کہ اللہ کی قدرت سمجھ میں نہیں آ سکتی تو بحث کرتے تھے یار سمجھ میں تو ہر چیز آتی ہے، تھیوری ہونی چاہیے، سائنس ہونی چاہیے، ایوری تھنگ ول بی پاسبل. آپ بتائیں ہمیں سمجھائیں. ہم کہتے قدرت سمجھ نہیں آتی. کوئی کہتا جناب اب یہ فلاں چیز بتائیں جنت میں نعمتیں کیسی ہوں گی. ہم کہتے ہیں بیونڈ امیجنیشن، کیونکہ حدیث پاک میرے آقا نے فرمایا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل کا گمان گزرا. یعنی جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سوچ سے بڑھ کر اللہ نے وہ نعمتیں دی ہیں. تو ذرا زیادہ پڑھ لکھ لیتا نا آدمی تو کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، کچھ تو ہوگا، امیج تو بنانے دیں، سوچنے تو دیں. اب سائنس نے پروف کر دیا کہ آج سے 50 سال پہلے جو سائنس سوچتی تھی اس سے جناب سب کچھ باہر نکل گیا. اب بلیک ہول دریافت ہوئے، اب کہکشائیں دریافت ہوئیں، اور سائنس کہتی پچھلی ساری تھیوری بیکار، جناب دنیا تو اس سے بہت بڑی ہے. اب ہو سکتا ہے اگلے 50-100 سال بعد آپ کو کہا جائے کہ 2025 میں جو ہم بات کرتے تھے وہ ساری باتیں غلط تھی، دنیا اس سے بھی بڑی ہے. اور ایسا ہی ہے میرے رب کی کائنات کے کناروں کو، اس کی وسعتوں کو کون دیکھ سکتا ہے. تو یہ بات ہمیں سبحان اللہ قرآن و حدیث کے ذریعے مل رہی ہے کہ میرا رب کتنا عظیم ہے. بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے سبحان ربی العالی، اللہ اکبر. بس ایک دل میں الحمدللہ، وہ اس کو کہتا ہے نا ایمان کی، جو جس کو کہیں کہ یہ ہمارے ایمان کی طاقت اور ایمان کا یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب سبحان اللہ یہ تو جتنی بڑی کائنات ہے نا وہ چاہے تو کن فرما کر ایسی ہزارہ دنیایں اور بنا سکتا ہے. ہاں یاد رکھیے ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب
جو اب ہمارے دل کو ڈھارس بن رہی ہے نا کہ جب ایسے عظیم مولا کے ہم بندے ہیں نا تو پھر چھوٹے چھوٹے معاملات میں گھبرایا نہ کریں. ہاں ہمارے لیے بعض اوقات معاملہ بڑا ہوتا ہے، میرے رب کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. اس عظیم مولا کا بندہ ہو کر پھر ہم گھبراتے ہیں، پھر ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں، پھر ہم دنیا والوں کے چکر لگاتے ہیں. زندگی کا ایک اصول بنا لیں، اپنے کام سپرد کریں اپنے رب کے. پرابلم میں آ گئے کہ اللہ مالک ہے، وہ اللہ ہے ہی، جب مالک ہی وہی ہے، کریم بھی وہی ہے، خالق وہی ہے، اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو میرے پرابلمز اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. بس پرابلم یہ کہ میرا اس سے کنیکشن لوز ہو جاتا ہے، میرا رابطہ کم ہو جاتا ہے، میرا بھروسہ ہل جاتا ہے، یقین شیک ہو جاتا ہے. اب یقین کریں جس کا رب پر بھروسہ مضبوط ہو جائے نا، اس کے کام کیسے غیب سے بنتے ہیں. آئیے میں آپ کو ایک دو واقعات سناتا ہوں. ہو سکتا ہے یہاں یا ہو سکتا ہے جو لائیو ہمارا بیان ہوتا ہے کچھ لوگ پریشانی میں ہوں گے، قرضے میں ہوں گے، کسی ڈیفیکلٹی میں ہوں گے، گھبرا جاتے ہیں اور جناب بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اب دو تین باتیں سنیے گا. جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں نا، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، دیکھو ان کے کام کیسے بنتے ہیں. خادم رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک صحابی بہت متقی اور پرہیزگار تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ایک ملک سے دوسرے ملک مال لے جاتے تھے، دوسرے ملک سے مال لے کر آتے تھے. دوران تجارت سفر پر روانہ ہوئے تو ایک جنگل سے جانا گزر ہوا تو ایک شخص آیا، اس نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، ہاتھ میں تلوار تھی اور آپ کا سارا معاملہ لے لیا، سارا سامان لے لیا تجارت کا اور کہا قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ سن کر صحابی نے کہا کہ مال تم نے لے لیا ہے، سارا مال لے لو، مجھے قتل کیوں کر رہے ہو، مجھے جانے دو. تو کہا میں تمہیں مال بھی تمہارا لوں گا اور تمہیں قتل بھی کر دوں گا. وہ جو شخص تھا، ڈاکو جو تھا، وہ بڑا ظالم تھا. اتنا کہنے کے بعد تو جب ڈاکو آگے بڑھا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اب تم مجھے مارنے کا ارادہ کر ہی چکے ہو تو مجھے 2 رکعت نفل پڑھنے دو، مرنے سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، تو 4 رکعت پڑھنے دو. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو، قتل تو کرنا ہی ہے، تو میں مال تو لے چکا ہوں، تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں. وضو کیا، 4 رکعت نفل پڑھی اور سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا ودود یا ذی العرش المجید یا فعال لما یرید اسألک بعزک الذی لا یرام وملکک الذی لا یضام وبنورک الذی ملأ ارکان عرشک ان تکفینی شر هذا اللص یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی یا مغیث اغثنی. صحابی رسول نے یہ دعا کی. ترجمہ دیکھیں کیسا پیارا ہے. اے ودود، اے عرش مجید کے مالک، اے وہ مالک، اے وہ کہ ہمیشہ جو چاہے کرنے والا ہے، تیری عزت جس کی کوئی انتہا نہیں، میں تجھے تیری اسی عزت کا واسطہ دیتا ہوں. اے ایسی بادشاہت کے مالک جس پر کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتا، وہ نور جس سے تیرا عرش روشن ہے، میں تجھے اسی نور کا واسطہ دیتا ہوں. اے میرے پروردگار مجھے اس ڈاکو کے شر سے محفوظ فرما. اے مدد کرنے والے میری مدد فرما. اے مدد کرنے والے میری مدد فرما. اے مدد کرنے والے میری مدد فرما. صحابی رسول نے گر گڑا کر 3 بار یہ دعا پڑھی. ابھی دعا سے فارغ نہ ہوئے تھے، اچانک ایک گھڑ سوار آئے، ان کے ہاتھ میں بھی تلوار ہے. اس ڈاکو کا کام تمام کیا، اس کو جناب مار کر اب وہ واپس جانے لگے. تو اب جب وہ گھڑ سوار جو آئے تھے، صحابی رسول کہتے ہیں آپ کون ہیں، اس جنگل میں کہاں سے آ گئے، میری مدد کیسے کیا آپ نے؟ اللہ اکبر. گھڑ سوار کہتے ہیں میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں، 4 آسمان سے آپ کی مدد کے لیے آیا. ہمیں لگتا ہے کہ کون مدد کرے گا، میں تو پھنس گیا، مجھے تو گھیر لیا گیا، مجھے تو دبا دیا گیا، دیوار سے لگا دیا گیا ہے، قرضہ میرا بڑھ گیا ہے، سارے لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، میں کیسے نکلوں گا؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیوں کر نہ میرے کام بنے غیب سے حسن، بندہ بھی ہوں تو کیسے بڑے کارساز کا. پہلے یہ مانو تو صحیح میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ ساری دنیا میرے خلاف ہو جائے، اگر رب کی مدد میرے ساتھ ہے تو کوئی کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ہمارا پرابلم یہ ہے ہم سب کے پاس جاتے ہیں، ہم رب کے پاس نہیں جاتے.
اچھا یہ جو دعا ہے، چونکہ ہماری لائیو بیان جا رہا ہے تو اس دعا کو آپ انشاءاللہ اس میں سے نکال بھی لیجئے گا کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جو شخص وضو کرے 4 رکعت پڑھ کر انہی کلمات کے ذریعے دعا کرے جن کلمات سے اس صحابی نے دعا کی تو وہ دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. تو یہ دعا بھی آپ چاہیں تو اس کو انشاءاللہ لے لیجئے گا. اور یہ ہے اللہ سے بھروسہ کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے پکارنا. تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے. حجاج بن یوسف، اچھا انہی انس بن مالک کا بھی واقعہ ہے کہ یہ حجاج بن یوسف جو تھا نا بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کو حضرت انس بن مالک سے ایک طرح سے دشمنی تھی کہ کسی طرح ان کو پکڑ کے معاذ اللہ ان کو شہید کر دوں گا. بڑے عرصے بعد حضرت انس بن مالک کو پکڑ لیا، کہ پتہ آج میں تمہارا کیا حال کرنے والا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو تمہیں قتل کر دوں گا. حضرت انس مالک کہا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا میں نبی پاک نے مجھے ایک دعا سکھائی ہے، میں وہ دعا پڑھ چکا ہوں، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وہ دعا بہت لمبی ہے مگر اس میں ایک حصہ یہ بھی ہے جو قرآن مجید میں ہے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کو مدد کرتا ہے. حضرت انس بن مالک نے یہ کہا، حجاج بن یوسف نے آپ کو چھوڑ دیا. اس کے ساتھی کہتے ہیں اتنے عرصے سے انتظار کر رہے تھے کہ حضرت انس بن مالک آئیں گے، تم پکڑو گے، معاذ اللہ انہیں قتل کرو گے، تم نے ویسے ہی چھوڑ دیا. کہا جب یہ مجھ سے بات کر رہے تھے نا تو میں نے دیکھا کہ ان کے کاندھے پر 2 شیر بیٹھے ہیں، مجھے ایسا لگتا تو ڈپک کے مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دیں گے، اس لیے میں نے اپنی جان بچائی اور انہیں چھوڑ دیا. تو پتا چلا کہ رب کی مدد جب شامل حال ہوتی ہے، اللہ پر بندے کا بھروسہ ہوتا ہے، وہ دل سے رب کو پکارتا ہے تو غیب سے مدد ضرور آتی ہے. پرابلم اگین وہی ہے کہ وہ کنیکٹیوٹی، اب کسی کا سافٹ ویئر ہی اپڈیٹ نہیں ہے، کسی کا جناب کنیکشن ہی ٹھیک نہیں ہے، موبائل کے سگنل نہیں آتے تو ہم کیا کہتے ہیں یار بات پراپر نہیں ہو رہی ہے، ہمارے سگنل کمزور ہو گئے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں جو رابطہ ریکوائرڈ ہے نا وہ ہمارا کمزور ہے. یعنی ہم میں سے کئی لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، یار میں وظیفہ پڑھ لیتا ہوں پتہ نہیں کام ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلو دعا کر لیتے ہیں لیکن لگتا نہیں ہوگا. آپ ابھی سے لکھ لیں نہیں ہوگا. ہاں دعا کی قبولیت کے لیے ریکوائرڈ یہی ہے کہ یقین کامل ہو کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ دینے والا ہے اور وہ ضرور مدد فرمائے گا. وظائف کی دنیا میں بھی جتنے وظیفے آپ نے پڑھتے ہیں یا پڑھنے کا کہا جاتا ہے، تعویذ کا بھی معاملہ یہی ہے کہ آپ کا یقین ہوگا آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا. ہم نے کینسر کے مریض ٹھیک ہوتے دیکھے اور ہمارا بخار بھی نہیں جاتا، کیوں کہ ان کا یقین تھا. دعا کرنے والے کا جب یقین ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ اس کو اس کے گمان سے زیادہ بہتر عطا فرماتا ہے. پہلے بھی کئی بار یہ واقعہ سنا ہے لیکن چلیں آج موضوع ہے. ایک شہر میں گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو لوگوں نے کہا مل کے دعا کرتے ہیں. ہزاروں لوگ جمع ہو گئے. کئی سالوں سے بارش نہیں ہوئی تھی، کھیت بھی سوکھ گئے تھے، سارے جو ہے وہ مویشی بھی پیاسے تھے. جب دعا کی تو ایک نوجوان جو چھتری لے کر آیا، سب لوگ مذاق اڑانے لگے کہ اللہ کے بندے سارے گاؤں میں کئی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، تم چھتری لے کر آؤ. کہ مانگنے کس سے آئے ہوں؟ اللہ سے مانگنے. بارش تو اسی نے دینی ہے، بارش ہوگی تو کیا بھیگتے ہوئے واپس جاؤں گا؟ علماء کہتے ہیں دعا شروع ہوئی اور موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو گئی. سارے گاؤں کے لوگ بھیگتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ نوجوان اپنی چھتری کے سائے میں جا رہے ہیں. وہ یقین چاہیے. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا. ایک ہی کنڈیشن چاہیے، حضرت ابراہیم جیسا ایمان مل جائے نا. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بنے گی. حضرت ابراہیم کے لیے بنی تھی نا، آپ کے لیے بھی بن سکتی ہے. کیسے؟ وہ والا ایمان بھی تو لائیں، وہ یقین تو لائیں نا. ایک بڑی خوبصورت بات علماء کہتے ہیں، سب کو پتا ہے کعبے کے سامنے جب جائیں جو دعا مانگے کیا ہوتا ہے؟ قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وجہ اتنا بڑا اللہ کا گھر کعبہ. ایک اور وجہ بھی جو بڑی خوبصورت حکمت والی علماء بیان کرتے ہیں، فرماتے کعبے کو دیکھ کر جو تمہارے دل کی کیفیت بنتی ہے نا،
ہر بندے اب دیکھیں جو کعبے کو پہلی بار دیکھتے ہیں آنسو نکل آتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو بڑا حقیر فیل کرتا ہے، شرم آتی ہے، ایک عجیب رکت طاری ہو جاتی ہے۔ بڑی کمال کی بات فرمائی، کہا دعا کی قبولیت کا تعلق اس کیفیت سے ہے، وہ کیفیت تمہاری گھر میں بن جائے، تمہاری گھر میں بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ وہ کنیکٹیوٹی ہے، کعبہ دیکھتے ہی آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، کنیکٹ ہوتے ہیں، دعا قبول ہو جاتی ہے۔ وہی کنیکشن اگر آپ کا یہاں ہو جائے، وہ اللہ سے تعلق، وہ رکت قلبی، وہ سوز، وہ گداز، وہ رونا، وہ گڑگڑانا، آپ دنیا میں کہیں ہیں، کعبے کے سامنے نہیں ہے، آپ وہ کیفیت آپ پر طاری ہوئی، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ تو یہ بات سمجھنی ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جس کی کائنات وسیع، جس کی قدرت کا کوئی کنارہ نہیں، تو میرا مسئلہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے، بس یہ بھروسہ اگر دل میں ہو گیا تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اب اس آیت کا آخری جز سمجھ کر بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ اب ایک سادہ سا سوال ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جو ہے، اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہیں، مگر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا دنیا میں کسی سے مدد نہیں لیتے، تو آپ کہتے ہیں ہم تو روز مدد لیتے ہیں، کھانا کوئی کھلاتا ہے، پانی کوئی پلاتا ہے، ملازم بھی ہمارا کام کر دیتا ہے، کسی عالم کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں کہ ہمارا شرعی مسئلہ بیان کر دیں، تو یہ بھی تو مدد ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے کیوں فرمایا کہ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ، اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اس آیت کو سمجھنا ہوگا، اسی آیت کو انٹرپریٹ کر کے لوگ جو ہے وہ ہمارے عقائد اور دیگر چیزوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے، غیر اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دون اللہ یعنی جو اللہ پاک کے دشمن ہیں، اور دوسری قسم ہے عباد اللہ یا اولیاء اللہ، یعنی جو اللہ پاک کے بندے، اللہ پاک کے دوست ہیں۔ اللہ کریم نے جہاں جہاں بھی غیر اللہ کی مدد کا انکار کیا وہاں دون اللہ کا لفظ استعمال ہوا، مطلب یہ کہ اللہ پاک کا کوئی بھی دشمن اللہ پاک کے مقابلے میں کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک چاہے تو بندے کو شفا نہیں ملنی تو کوئی غیر اللہ دون اللہ کچھ بھی کر لے، بندے کو شفا نہیں ملے گی، اور اللہ پاک چاہے بندے کو شفا ہونی ہے تو کوئی غیر اللہ دون اللہ ساری دنیا مل کر کسی بندے کو بیمار نہیں کر سکتی۔ یہ دون اللہ اور عباد اللہ کا فرق سمجھنا ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ قرآن سے ہی مثال سمجھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ کلیئر ہو جائے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے بے شک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں۔ اب یہ کون ہے؟ یہ لفظ کیا استعمال ہوا؟ دون اللہ، اللہ کے سوا ہے، اللہ کے غیر جو اللہ کے دشمن ہیں وہ ساری دنیا جمع ہو جائے، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ اسی قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ سبحان اللہ، ایک شاندار عبداللہ کی بات ہو رہی ہے۔ وہ کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے جیسی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی۔ دون اللہ کو چیلنج دیا جا رہا ہے، ساری دنیا مل جاؤ، ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اللہ ہی قرآن میں فرما رہا ہے کہ میرا ایک پیارا ایسا ہے کہ مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مارتا ہے تو مکھی نہیں پورا پرندہ بنا دیتا ہے۔ دس از دا ڈفرنس۔ وہی بات ہے کہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے آپ انٹرپریٹ کر دیں کہ دیکھو قرآن کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، بالکل اللہ کے سارے دشمن مل جائیں کسی کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے، کسی کا بگاڑ بھی نہیں سکتے، مگر میرا رب اپنے پیاروں کو، اللہ اپنے حبیبوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے بندوں کو جب چاہے جو اختیار عطا فرمائے۔ ہاں یہ بات ہمیشہ ماننی ہے کہ اگر اللہ کا کوئی پیارا مدد کرتا ہے، اللہ کے کسی پیارے کو اتھارٹی ہے تو وہ رب کی طرف سے ہے، اس کا اپنا کچھ نہیں ہے۔ شرک یہ ہوتا ہے کہ کوئی کہے جناب وہ اپنی مرضی سے عطا فرماتے ہیں، اپنی مرضی سے مدد کرتے ہیں۔ نہیں جناب، الحمدللہ ہمارا عقیدہ یہ ہے ہر ولی، ہر صحابی، ہر نبی وہ اللہ کا محتاج ہے،
اللہ کسی کا محتاج نہیں. ہاں رب جسے چاہے اختیار دے, رب جسے چاہے اتھارٹی دے, اور یہ قرآن میں جا بجا واقعات موجود ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اگر قرآن کو عشق رسول, عشق صحابہ, عشق اولیاء کی نظر سے پڑھیں گے تو صحیح عقائد سمجھ آئیں گے. تو بہرحال آج کے بیان میں ہمیں دلاسا بھی ملا ہے, اللہ کتنا عظیم مالک ہے یہ بھی سنا ہے. تو اپنے پرابلمز اللہ کے سپرد کر دیں. آخر میں ایک آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں, زندگی میں اس کو یاد کر لیں. اگر آپ کسی پرابلم میں ہیں, بیماری میں ہیں, قرضے میں ہیں, مشکل میں ہیں, ٹینشن میں ہیں, آپ اللہ کی بارگاہ میں قرآن ہی کے ذریعے یہ عرض کرنے کی عادت ڈال دیں, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. یہ آیت کا جزیات کر لیں اور یقین کریں, جس کو کہتے ہیں نا ٹھنڈک ہو جاتی ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ میں اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں. اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. کوئی آ کے کہتے نا, میں نے فائل جمع کرا دی ہے وزیر اعلیٰ کے پاس, میں گیا تھا گورنر کے پاس جمع کرا کے آیا. بھئی میری بڑی سورس ہے, میں فلاں دفتر میں اپنی فائل جمع کروا کے آیا ہوں. حالانکہ وہ فائلیں پتہ نہیں وہاں دبی جاتی ہیں, پھر بھی تھوڑی بہت تسلی ہو رہی ہوتی ہے ان کو کہ یار فائل فلاں جگہ پہنچ گئی ہے. آئے ہائے, ہمیں تو رب خود فرما رہا ہے نا, قرآن میں یہ وظیفہ دیا ہے, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. میں اپنے کام اپنے رب کے سپرد کرتا. اللہ کو کہیں, اللہ تھک گیا لوگوں کے پاس, کھائے دھکے, لوگ مدد نہیں کرتے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ہاں دنیا والوں کو مت بتائے کرو اپنے مسائل. ہمیں لگتا ہے یہ میرا خیر خواہ ہے, میرا مددگار ہے, آپ کو چائے بھی پلائیں گے, آپ سے باتیں بھی کریں گے. آپ کے جانے کے بعد پیچھے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں, آیا تھا میرے پاس, فلاں مسئلے میں پھنسا ہوا ہے, اس کا تو یہ پرابلم ہے, اس کا تو یہ مسئلہ ہے. انجوائے کرتے ہیں لوگ. اللہ سے کہو نا, جب خالق ہی وہی ہے, مددگار ہی وہی ہے, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. اللہ میرے سارے کام تیرے سپرد کرتا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے, وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اور آپ یقین کریں, جب دل سے آپ نے اپنا سب کچھ اللہ کو سپرد کر دیا نا, کہ اللہ میری بیماری بھی تیرے حوالے, میرا کاروبار بھی تیرے حوالے, میری فیملی بھی تیرے حوالے, میرے معاملات بھی تیرے حوالے, جو مجھے ستا رہے مولا یہ بھی تیرے حوالے, میں نہیں لوں گا بدلہ مالک, میں نے سب تیرے حوالے کیا. تو جو میرے لیے فیصلہ فرمائے میرے مالک میں راضی. اگر تیرا فیصلہ یہ ہے کہ میں دکھ میں رہوں تو مولا میں اس دکھ میں بھی راضی. اے اللہ تیرا فیصلہ یہ ہے کہ میں تکلیف میں رہوں, تو خالق, تو مالک, میں اس تکلیف میں بھی راضی. جس دن اس لیول پر آپ پہنچ گئے, پھر دیکھیں آپ کے کام کیسے غیب سے بنتے ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم اللہ سے بھی کنڈیشن کرتے ہیں, اے اللہ ایسا بنا دے, اے اللہ ایسا گھر چاہیے, اے اللہ یہ والی زندگی چاہیے. ایک بندہ وہ ہے جو اللہ سے کہتا ہے اللہ جس میں راضی مجھے وہ دے دے. جو اللہ والے ہوتے ہیں نا, وہ اللہ سے کہتے ہیں مولا جس میں تو راضی میں بھی اس میں راضی. ہاں جس دن یہ نصیب ہو گیا نا, حضرت ابراہیم نے اللہ سے کہا نہیں تھا آگ بجھا دے, فرشتوں نے آ کر کہا تھا ابراہیم اللہ سے تو کہو نا, ہم سے نہیں کہہ رہے, اللہ سے کہہ دو. کیا شاندار جواب دیا تھا. رب دیکھ رہا ہے نا, اگر اس نے آگ سے بچانا ہوگا تو بچا لے گا. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا, اگر جلنا نصیب میں تو میں تیار ہوں. کیا لیول تھا توکل کا. اللہ اس کا ذرہ عطا کر دے. ہم تو تھوڑی سی بات پر اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں, اللہ سے کمپلینیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ارے یار اللہ نے اگر کچھ دن تکلیف کے دکھائے ہیں, ساری زندگی سکھ کے دکھائے ہیں, کچھ دن اگر غم کے آئے ہیں, بیماری کے آئے ہیں, تو سالوں اس نے صحت مند بھی رکھا ہے. بھروسہ تو کرو نا اس پر. اللہ کی بارگاہ میں یہ کہنا سیکھ جاؤ, وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اے اللہ میں اپنے سارے کام تجھے سونپتا ہوں, تو اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اے اللہ میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں, تو میرا خالق, تو میرا مالک, تو جس حال میں رکھے اس حال میں میں راضی ہوں. جس دن یہ کیفیت آپ کی بننا شروع ہوئی, آپ اپنی آنکھوں سے اپنے مسئلے